أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے چوتھے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قوّنی فیہ علی اقامت امرک وازقنی فیہ حلاوت ذکرک واوزعنی فیہ لعداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک ویا ابصر الناظرین۔ روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص آج کے دن اس دعا کو پڑھتا ہے تو پروردگار اس کو بہشت میں 70,000 تخت عطا فرمائے گا۔ جو اس کا پہلا فقرہ ہے اس میں ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ خدایا مجھے قوت دے اس دن اپنے امر کو انجام دینے کی۔ یعنی اس جملے میں خدا سے قوت اور طاقت کو طلب کر رہے ہیں تاکہ اس قوت اور طاقت کے ذریعے ہم اس کی عبادت کر سکیں، اس کے امر کی اطاعت کر سکیں، کیونکہ انسان اسی ذات کا لمحہ لمحہ محتاج ہے، اور اگر وہ ذات اسے قوت اور طاقت عطا نہ کرے تو ہم کوئی بھی امر کو انجام دینے سے قاصر ہوں گے۔ ہم ہر وقت نماز میں اٹھتے بیٹھتے اور ذکر کرتے ہیں بحول اللہ و قوتہ و اقوم و اقعد، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی طاقت سے اٹھ رہے ہیں، نہیں، بحول اللہ و قوتہ، یہ خدا نے عطا کی ہے قوت، تو اس لیے میں اٹھ رہی ہوں، بیٹھ رہی ہوں، رکوع اور سجدے کر رہی ہوں۔ اور یہ قوت طاقت ہونا ضروری نہیں ہے کہ انسان جوان ہو تو ہی اس کے پاس قوت ہو۔ یقیناً جوانی قوت کا وقت ہے، جوانی طاقت کا وقت ہے، لیکن کبھی کبھی عبادتوں کی قوت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص جو جس کا عمر بہت زیادہ ہو لیکن اس کی عبادت کی قوت جوان سے زیادہ ہو، اور ہو سکتا ہے ایک جوان جو ظاہری طور پر جسمانی لحاظ سے بہت قوی ہو لیکن وہ عبادتوں میں سست ہو، اور جو لذت عبادت یہ سن رسیدہ اٹھا رہا ہے وہ شاید اس جوان کو حاصل نہ ہو رہی ہو۔ مولا کائنات دعائے کمیل میں بیان کرتے ہیں قوی علی خدمت کا جوارحی، کے بار الہا میرے اعضاء و جوارح کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر دے، اور اس ارادے کے لیے میرے قلب کو توانا کر دے۔ یعنی خدا سے قوت اور طاقت مجھے اور آپ کو ہر وقت طلب کرنی ہے۔ آج کے دن کے اس فقرے میں، اس دعا میں خدا سے قوت اور طاقت مانگ رہے ہیں، اور یہ تمام قوتیں ہمیں خدا سے مانگنی ہے، چاہے وہ قوت بدنی ہو، عقلی ہو، قلبی ہو، فکری ہو، ذہنی ہو یا دینی ہو۔ اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ قوت ہم میں کم ہو رہی ہے، اور جو ایک ذکر اس قوت کے لیے ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسے کثرت کے ساتھ پڑھنے سے ہماری قوت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ذکر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ شہید چامران کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ کئی گھنٹے، تقریباً 18 گھنٹے تک محاذ پر رہتے تھے، اور پھر وہ آتے تھے اپنے گھر، اپنی زوجہ کے پاس آتے، اور گھر پر آ کے پھر وضو کر کے اور مصلی عبادت پر کھڑے ہو جاتے، تو ان کی زوجہ کہتی کہ تھوڑا آرام کر لیا کریں، اس کے بعد چاہیے نماز شب کی ادائیگی کے لیے۔ تو اس وقت شہید چامران کہتے تھے کہ نہیں، اس نماز سے میری تھکن دور ہوتی ہے، اور اسی نماز سے مجھے طاقت ملتی ہے۔ تو یہ جتنی انسان کی روح اور اس کا قلب جوان ہے اور خدا توفیقات بڑھاتا ہے، قوت دیتا ہے، اتنا انسان اپنے امر کو اور اپنی عبادتوں کو انجام دے سکتا ہے۔ دوسرے فقرے میں ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں وازقنی فیہ حلاوت ذکرک، اس دن مجھے اپنے ذکر کی شیرینی چکھا دے۔ ہر عبادت کی ایک صورت ہوتی ہے، اور یعنی ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ جو باطن ہے وہ عبادت کی روح ہے، اور عبادت کی روح کیا ہے کہ خدا کی طرف توجہ کرنا، اس سے انس رکھنا۔ اسی لیے احادیث سے ملتا ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کریں تاکہ انسان کی توجہ صرف خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف
نہ ہو۔ جس طرح سے ہم اپنے مادی بدن کو آرام بھی دیتے ہیں، اس کو لذتیں دیتے ہیں، مختلف لذتوں کچھ کا چکھاتے ہیں، اس طرح سے ہماری روح کی بھی کچھ لذات ہیں۔ جس طرح سے مادی بدن کو کھانے کی لذت چاہیے، سونے کی لذت چاہیے، دوستوں سے ملاقاتوں کی لذت چاہیے، یہ تمام لذتیں اگر ایک مادی جسم کو چاہیے، تو اسی طرح سے ہماری روح کو دعا کی، مناجات کی، ذکر خدا سے لذت ملتی ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ جب ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو چاہے جتنا بھی لذیذ کھانا ہو، اسے اس کی لذت محسوس نہیں ہوتی، وہ ذائقہ نہیں ملتا۔ تو اگر روح کی غذا کی جو ذکر الہی ہے اس کی لذت نہیں مل رہی یا جی نہیں چاہتا، تو یہاں مطلب ہے کہ روح میں کوئی بیماری ہے، اور ہمیں پھر اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ امیر کائنات بیان فرماتے ہیں ذکر و لذت المحبین، با محبت لوگوں کی لذت ذکر خدا ہے، کیونکہ ایک دوست ہمیشہ دوست کو یاد کرتا ہے، اس کی یاد سے لذت حاصل کرتا ہے۔ جس کی زندگی میں ذکر خدا کی مٹھاس نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ کوئی کمی ہے، کوئی بیماری ہے اس کی روح میں، اس کی روح بیمار ہے، تو اسے اس بیماری کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اسے اس کو ٹھیک کرنے کی استغفار کے ذریعے کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر ایک روح کو لذت عبادت، لذت ذکر الہی نہیں مل رہی، یعنی وہ روح یا وہ قلب دنیا کی محبت میں ڈوب گیا ہے، گناہوں سے ناپاک ہو چکا ہے، تو اس شخص کو گریے کے ذریعے اس بیماری کو دھو لینا ہوگا۔ لذت عبادت کیا چیز ہے اور اس کے لیے کیوں اتنی دعا کرنی چاہیے؟ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، جناب موسیٰ نے خدا سے عرض کی کہ خدایا مجھے اپنی ایسی مخلوق دکھا دو فقط خلوص کے ساتھ تیرا ذکر کرتی ہو۔ خدا نے مختصراً بیان کروں گی، خدا نے جناب موسیٰ کو ایک طرف بھیج دیا تو کیا دیکھا؟ دریا کے قریب ایک درخت ہے، درخت جو ہے وہ اس کی ایک شاخ دریا کی طرف جھکی ہوئی ہے، اور اس شاخ پر ایک پرندہ بیٹھا ہے جو ذکر خدا میں مشغول ہے۔ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ کس خوبصورتی سے یہ خدا کا ذکر کر رہا ہے، اور جناب موسیٰ نے پوچھا تم کب سے ذکر کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب سے خلق ہوا ہوں اس شاخ پر بیٹھا ہوں اور مشغول عبادت ہوں، اور اسی سے یہی میری غذا ہے، یہی میری لذت ہے۔ اور جب میں خدا کا ذکر کرتا ہوں تو خدا ایک ذکر میں مجھے مختلف ذکر کا لذت دیتا ہے، ذکروں کے اندر کتنے باب ہیں جو میرے لیے کھل جاتے ہیں۔ جناب موسیٰ پوچھتے ہیں کیا تمہاری کوئی آرزو ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں ایک آرزو ہے کہ دریا کا پانی تھوڑا سا پی لوں۔ تو موسیٰ تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرے پاس چونچ ہے، یہ شاخ دریا کی طرف جھکی ہوئی ہے، کوئی فاصلہ تو نہیں ہے، تھوڑا سا جھک لے اور پانی پی لے۔ وہ پرندہ کیا کہتا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا، وہ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پانی کی لذت مجھے ذکر خدا کی لذت سے محروم نہ کر دے۔ جناب موسیٰ تعجب کرتے ہیں، حیرت سے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ دیتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس لذت ذکر ہو اسے اور کوئی لذت اچھی نہیں لگتی۔ جیسے مولا سجاد بیان فرماتے ہیں جسے تیری ذکر کی لذت کا ذائقہ مل جائے اسے دوسری لذتیں اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح سے جناب ابراہیم کے لیے ملتا ہے کہ جناب ابراہیم جب سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح کی کا ذکر ایک فرشتے کی زبان سن رہے تھے تو ان کو اتنی لذت محسوس ہوئی کہ اسے وہ اپنے تمام ریوڑ دینے کو تیار تھے، اسے وہ اس کی خدمت کرنے کو تیار تھے کہ اے عبد خدا تو مجھے میرے محبوب کا ذکر دوبارہ سنا دے کہ میرے حبیب کا ذکر سننے میں مجھے لذت مل رہی ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں بھی یہ لذت نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اگلی دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار مجھ کو اپنے شکر کے ادا کرنے کے لیے آمادہ کر اپنے کرم سے۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہو، اب وہ نیکی پروردگار عالم ہو یا کوئی انسان ہی ہو، کوئی احسان کسی نے کیا ہے تو انسان اس کی قدردانی کرے، اس کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ خدا نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں،
جس طرح سے قرآن میں سورہ ابراہیم میں ذکر آتا ہے، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جب ہم یہ شکر کرتے بھی ہیں، جو اس کی توفیق سے کرتے ہیں، تو اس شکر کا فائدہ تو ہمیں ہی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، خدا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو بس ہمیں کوشش یہ کرنی ہے، خدا نے جتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہیں، ہم اپنے منعم کا احساس کریں، قدردانی کریں اور نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور خدا کا شکر ادا کریں، کہ خدا فرماتا ہے سورہ لقمان میں کہ جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ جیسے مولانا رضا بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے خواب میں دیکھا کہ، مختصر کر کے بیان کروں، کہ اس کو پتہ چلا کہ اس کی زندگی میں آدھی عمر وسعت رزق کے ساتھ ہے اور آدھی عمر اس کا امتحان والا وقت گزرنے والا ہے۔ تو مثلاً 100 سال کی زندگی ہے تو 50 سال آرام دہ چین میں گزریں گے اور دوسرے 50 سال مشکلات میں گزریں گے۔ تو وہ کہتا ہے، اس کو خواب میں پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ کیا پہلے کیا چننا چاہتے ہو؟ زوجہ سے بات کرتا ہے، زوجہ مشورہ دیتی ہے کہ زندگی کے پہلے حصے کو انتخاب کر لو کہ اس میں خدا ہمیں چین دے دے، ہمیں نعمتوں کی فراوانی دے دے۔ جیسے ہی یہ کہہ دیتا ہے تو نعمتیں ملنے شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی نعمتوں کی رزق کی فراوانی ہوتی ہے، زوجہ کہتی ہیں فلاں ہمسائے کی مدد کر لو، فلاں رشتہ دار محتاج ہے اس کی مدد کر لو۔ تو آدھی زندگی ہر نعمت خداوندی پر صدقہ دینے، شکر کرنے، دوسرے کی مدد کرنے میں گزار دیتے ہیں کہ بالآخر زندگی کا وہ حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ زندگی کا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور اب وقت آتا ہے کہ تنگی کا زمانہ آ جائے، تو خداوند تعالیٰ چونکہ انہوں نے ان کی اس نعمت پر شکر ادا کیا تھا، تو خدا اس کے بدلے میں ان کی اس آسائش کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ اور چوتھے فقرے میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا مجھ کو اپنی حفاظت اور اپنی پردہ پوشی کے ذریعے محفوظ کر۔ جو شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہے وہ فطرتاً چاہے گا کہ اس کا گناہ چھپا رہے، کسی کو اس کے گناہ کا پتہ نہ چلے، وہ اس میں شرم محسوس کرے گا۔ امام صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو خدا ایسے شخص کے گناہوں میں سے ایک گناہ اس کو آگاہ کرے گا اور پھر اسے بخش دے گا۔ یعنی گنہگار شخص کے سامنے سے گناہ تو آتے جائیں گے لیکن خدا بخشتا بھی چلا جائے گا اور اس کے بدلے میں ایک نیکی بھی لکھ دے گا، اور کسی مقرب فرشتہ یا کسی نبی کو خبر بھی نہ ہونے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے خدا سے ہمیشہ حسن ظن کیا تھا، خدا سے گناہوں کی ستر پوشی کی دعا کی تھی۔ اور اس کے برعکس جو شخص اعلانیہ اپنے گناہوں کو بیان کرتا ہے، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ لوگ اس کے گناہوں کو دیکھ کر کوئی گناہ چھپتا نہیں ہے، تو وہ شخص پر خدا اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دے گا۔ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ گناہوں کا اعلان کرنے والا محروم رہے گا اور چھپانے والا اور خدا سے چھپانے کی امید رکھنے والا بخش دیا جائے گا۔ پروردگار عالم ہمارا ایک ایسا دوست ہے کہ جو ہماری تمام غلطیوں کے باوجود پردہ پوشی کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہم پر رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ امید رکھتا ہے کہ شاید میرا یہ بندہ پلٹ جائے، اور یہ خدا کا کرم ہے مجھ پر اور آپ پر۔ ہم دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں فلم ارا مولاً کریما، کیا اس سے کریم مولا دیکھا ہے جو اپنے بندے کی اتنے سرکشی پر بھی اتنا صبر کرے، کہ خدا بلائے اور ہم روگردانی کرے، اور خدا ہمارے ساتھ نیکی کرے اور ہم خدا کے ساتھ برائی کریں، خدا دوستی کرے اور ہم نعوذ باللہ دشمنی جیسا برتاؤ کرے کہ گویا ہم نے ہی کوئی خدا پر احسان کیا ہے۔ کیا خدا کے جیسا کوئی کریم آقا ملے گا؟ اور پانچویں فقرے میں ہم خدا سے کہتے ہیں یا ابصرا ناظرین، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے۔ سورہ غافر میں بیان ہوتا ہے خدا وہ ہے جو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے باخبر ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ خدا سمیع ہے، بصیر ہے، ہم خلوت میں ہو یا جلوت میں،
خدا ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جیسے سورہ دعا یستشیر میں ہم کہتے ہیں یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین، سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا. آقا بہجت کہتے ہیں کہ یہ ایک آیت معدب بنانے کے لیے کافی ہے. علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ خدا کا کرم ہے کہ دیکھنے کے باوجود ہمارے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں بحق محمد وآل محمد علیہ السلام کہ ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے، ہمیں شکر نعمت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین.